السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کتاب، لیکن اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں یہ نئی کتاب۔ یہ فرسٹ اسکرین دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بچوں کے لیے کچھ اچھی کہانیاں میں لے کر آئی ہوں۔ جی ہاں، بچوں کے لیے سبق آموز کہانیاں ہیں، بہت ہی پیاری کہانیاں ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ اپنے بچوں کو ضرور سنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں، اپنے پیاروں میں سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو ان کہانیوں کو سنا سکے۔ ایکچولی یہ کہانیاں بچوں کے لیے ایک اچھی تربیت کے لیے ہے۔ بچوں آج کے دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ٹاسک اگر کوئی ہے تو شاید بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس نئی کتاب کو۔ تو اس کتاب کا نام ہے کہانیوں کی دنیا، بچوں کے لیے دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں، جسے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو انہیں جمع کیا گیا ہے، اور اس کتاب پر جو محنت کی ہے ان کا نام ہے محمد سعد۔ انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، یا میں کہہ سکتی ہوں کہ کہانیوں کو جمع کیا ہے۔ تو یہ دارالہدیٰ کی طرف سے ہے۔ کہانیوں کی دنیا، بچوں کے لیے دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں، جمع و ترتیب محمد سعد، فاضل جامع فاروقیہ کراچی۔ یہ دیکھیں، اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی بہت ہی اچھی اچھی یونیک ناموں کی کہانیاں ہیں۔ آئی ہوپ سب کو پسند آئے، بچوں کیا یہ تو بڑوں کو بھی پسند آئے گی۔ مجھے بھی کچھ کہانیاں اس میں سے بہت اچھی لگی ہے، کچھ ٹائٹلز بہت پسند آئے ہیں۔ شاید ہر انسان میں ایک بچہ ہوتا ہے۔ تو چلے میں آپ کو اس کتاب کا جو مقدمہ لکھا ہے اس کو بھی سنا دیتی ہوں۔ کسی اللہ والے کی مجلس میں حاضرین سے پوچھا گیا کہ اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی سوچ اور علم کے مطابق جواب دیا۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ حلال کمانا یا سچ بولنا اس دور کا مشکل ترین کام ہے، مگر سوال کرنے والے نے خود اس سوال کا جواب یہ دیا کہ اس دور کا مشکل ترین کام اپنے بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچے کھانے پینے کی چیز نہیں جنہیں خراب ہونے سے بچانے کے لیے فریج میں رکھا جائے یا دیگر انتظامات کیے جائے۔ بچے فقط سونے چاندی کی طرح بھی نہیں کہ انہیں تجوری میں بند کر کے خطرات سے محفوظ کر دیا جائے۔ اس ساری صورتحال کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس سوال کا آسان اور قابل عمل جواب یہ ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور الحال وزاری کے ساتھ دعا کرنے کے علاوہ عملی نمونہ اپنی سیرت و کردار سے پیش کیا جائے، اور ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے بچوں پر اچھے اثرات پڑتے ہوں اور برے اثرات سے ان کی حفاظت ہوتی ہو۔ اور بس بظاہر قانون خداوندی یہی ہے کہ جو کچھ انسان کے بس میں ہو وہ کر ڈالے، تو جو کچھ انسان کے بس میں نہیں ہوتا اس کا انتظام اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، لیکن یہ انتظام بقدر جذبہ و کاوش ہوا کرتا ہے۔ جتنی کوشش انسان نے کی ہوگی اور جتنا اخلاص انسان کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی کے بقدر آئے گی۔ محض اللہ ہی کی توفیق سے بندے کو حضرات اساتذہ کرام کی سرپرستی میں کچھ کام کرنے کا موقع ملا، چنانچہ اس سلسلے کی پہلی کاوش ذوق و شوق کے نام سے 5 حصوں پر مشتمل شائع ہو چکی ہے، اور اب الحمدللہ ننھے منھے نونہالان امت کے لیے تربیتی کہانیوں پر مشتمل کتاب کہانیوں کی دنیا کے نام سے پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور اس کو نافعہ عام و تام بنائے۔ اس سلسلے میں بندہ ان حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہے جنہوں نے بندے کی وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی اور رہنمائی فرمائی، جن میں خصوصاً اساتذہ مدرسہ بیت العلم و اساتذہ جامعہ فاروقیہ و اساتذہ دارالعلوم و اساتذہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، احباب شعبہ تصنیف و تالیف مدرسہ بیت العلم، اور شیخ محترم بھائی واصف منظور صاحب دامت برکاتہم شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ان اکابرین کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور ہمیں ان سے
استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات اور خصوصاً اہل علم احباب سے درخواست ہے کہ غلطی پر بندے کو ضرور متنبہ فرمائے اور اللہ رب العزت سے بندے کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محمد سعد۔ تو پہلی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہوگا میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان سے دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے پھر بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے عبداللہ سے پوچھا، کیا تم اس کو ایسی جگہ کھانے میں کامیاب ہو گئے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ عبداللہ نے جواب دیا، الحمدللہ ابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے پیچھے جا کر کھایا، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا، یوسف تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یوسف نے کہا، ابا جان، میں نے وہ سیب کمرے میں بند ہو کر اندھیرا کر کے کھایا اور مجھے یقین ہے کہ وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ عبد الرحمن نے تیسرے بیٹے سے پوچھا، سلیم تم نے کیا کیا؟ سلیم نے کہا، ابا جان، میں نے کتاب اسماء الحسنی میں پڑھا ہے، اللہ کا ایک نام ہے البصیر، ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا۔ میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، اس لیے میں یہ سیب نہ کھا سکا۔ عبد الرحمن اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹوں، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، یعنی دلوں کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو، جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت، سکون، اطمینان عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا، جہاں انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ انسان کے دل میں جو چاہت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جنت میں ہم ایک پرندہ دیکھیں گے، اس کے کھانے کا جی چاہے گا تو فوراً بھن کر پلیٹ میں آ جائے گا، پھر اس کی ہڈیوں پر اللہ دوبارہ گوشت اور پر اگا دیں گے اور وہ اڑ جائے گا، تو وہاں جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے ہم سب کو اور ہم اپنے بچوں کو یہ چیز ضرور سکھا سکتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کہانی ہے چھوٹے چھوٹے دانے۔ تو آخر یہ کہانی کس چیز کے بارے میں ہے، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔